اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے اسباب اور حکمتیں ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے جن اسباب کو ہم کلام معصوم کی روشنی میں درک کر سکتے ہیں، انہی میں سے ایک وجود امام کو نعمت کہا گیا ہے۔ جہاں وجود امام نعمت ہے، وہیں پر کلام معصوم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پروردگار نعمتوں کے ناشکری کے سبب نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ حکمت نبوت اور حکمت امامت ایک ہے۔ جس حکمت کی بنا پر خدا کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے، وہی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ سلسلہ نبوت کے اختتام پر سلسلہ ہدایت متوقف نہ ہو، اور سلسلہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے ذریعے جاری کیا۔ جب کسی نعمت کی قدردانی نہ کی جائے تو خدا اس نعمت کو سلب کر لیتا ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور رحیم۔ قرآن مجید میں اکثر آیات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، اور یہ بلا حکمت نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہے، خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے یہ اسماء نہیں آئے، بلکہ آیت میں جو پیغام موجود ہے، آخر میں آنے والے اللہ کے اسماء اس پیغام کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آپ خدا کی کن نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ درست ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، لیکن چیدہ چیدہ اگر شمار کریں اور تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو یہ نعمتوں کا شمار کرنا ایسے نہیں ہے جیسے کہ ایک ریوڑ کی بھیڑوں کو گننا ہے کہ اس ریوڑ میں کتنی بھیڑیں ہیں، یا کسی کے گھر میں موجود چیزوں کو گننا ہے کہ اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، کتنی اس کی زندگی میں رفاہ اور آسائش ہے۔ یہ جو اللہ نے نعمتوں کے گننے کو کہا ہے کہ گن نہیں سکتے، یہ ایک لفظ نہیں ہے جسے کہ ہم ان اعداد کے ذریعے گن کے پورا کرنے سے قاصر ہوں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ وسیع معنی ہے۔ عزیزان گرامی، مال اور دولت نعمت خدا ہے، درست ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس مال و نعمت نے آپ کو کس فقر و تنگ دستی کے مصائب سے، کتنی مشکلات سے نجات دی ہے، اس ایک مال و دولت کی بنا پر آپ کتنی مشکلات سے امان میں ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مال و دولت یہ صرف ایک لفظ کہنے کی حد تک نعمت نہیں ہے، یا صحت و سلامتی، عافیت، جسے کہ واقعی روایات میں ایک نعمت کہا گیا ہے۔ یہ نعمت بھی صرف اسی لیے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، یہاں تک بات نہیں۔ اگر آپ سوچیں، اعضاء کا تندرست ہونا، عافیت اور صحت و تندرستی کا ہونا صرف ایک لفظ نہیں ہے، کتنی بیماریوں سے آپ امان میں ہیں، اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف صحت و تندرستی کو برباد نہیں کرتی، جان لیوا ہے۔ لہٰذا ایک لفظ کے اندر بھی ایک نعمتوں کا جہان پوشیدہ ہے۔ مال نعمت ہے تو صرف ایک لفظ کے طور پر نعمت نہیں، اس کے اندر ایک جہان نعمتوں کا پوشیدہ ہے۔ صحت و تندرستی نعمت ہے، ایک جہان پوشیدہ ہے، اس ایک لفظ کے پیچھے نعمتوں کا گنے احاطہ نہ کیا جا سکنے والا ایک پورا سلسلہ موجود ہے اس کے پیچھے۔ تو اس اعتبار سے پروردگار کس نعمت کی طرف اشارہ کر رہا؟ ان
دو نعمت اللہ لا تحصو، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. ان اللہ غفور الرحیم، جب گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو پھر خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. ہم ہمیشہ خدا کے سامنے جب دست سوال اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پہلے ان چیزوں کو مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، جن کی ہمیں طلب ہے، جن کی ہم اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس کی فضل و عنایت پہ غور کیا؟ اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں کو لیں، حمد و ثناء الہی سے شروع ہوتی ہیں، خدا کی نعمتوں کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں. اور اگر ہم نعمتوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، تو خود بخود ہمیں اپنی وہ حاجات، وہ طلب، وہ سوال بہت چھوٹا لگے گا. اس لیے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور. علماء کہتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا گلہ ہے اہل ایمان سے. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. بس کون سی ایسی نعمت ہے، اس کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے ہمیں خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے ان کفرتم ان عذابی لشدید. جہاں وہ شکر گزاری سے نعمت کو بڑھاتا ہے، وہیں پر نعمتوں کا انکار کرنا، درخور اعتنا نہ جاننا، ان عذابی لشدید، اس پر عذاب اور پکڑ بھی شدید ہے. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر. جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، یہ اسی طرح سے ہے جس گناہ کے لیے خدا سے مغفرت طلب نہ کی گئی. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اس دن تم سے نعیم، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں پروردگار ہم سے سوال بھی کرے گا؟ یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اس کی پکڑ شدید ہے؟ امام صادق علیہ السلام ایک مجلس میں پہنچے جہاں پہ اور بھی بہت سے اہل علم افراد بیٹھے ہوئے تھے. قرآن مجید کی اسی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ خداوند متعال کس نعمت کے بارے میں ہم سے اس روز سوال کرے گا. ہر ایک نے مختلف جواب. کسی نے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا، کسی نے میٹھی نیند کا ذکر کیا، کسی نے پانی کا ذکر کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کے بارے میں خدا سوال کرے گا، بلکہ یہ خدا نے احسان کرتے ہوئے اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو عطا کی ہیں. وہ خود اپنے بندوں کو احسان جتلانے سے منع کرتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ خود جس احسان کو جتلائے؟ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا. فرمایا وہ نعمت ہم اہل بیت کی ولایت ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے، تمہیں میں سے رسول کو اٹھایا. عزیزان گرامی، سب سے بڑی نعمت پروردگار کا ولی ہے. ولی خدا نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں، بزرگ ترین عظیم ترین نعمت الہی ولی خدا ہے. ولی خدا اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ کس طرح سے ادا؟ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آپ کا ایک شیعہ پریشان چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. امام علیہ السلام پوچھتے ہیں تو پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں اور اس قرض نے مجھے پریشان کر دیا ہے. چاہتا ہوں سندھ کے علاقے کی طرف جاؤں اور اپنے بھائی سے کچھ مدد طلب کروں. مولا فرماتے ہیں تو جاؤ، سفر بخیر ہو. ہاں مولا پانی سے ڈر لگتا ہے، کہیں کشتی طوفانوں میں گھر نہ جائے. مولا فرماتے ہیں وہی جو خشکی پہ تجھے امان دیتا ہے، وہی تجھے طوفان میں، پانیوں میں بھی حفاظت کرے گا. مولا فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا؟ اس امام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
میرے وجود اور روح کی برکت سے آسمان اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہے. کیا تو اس بات کا یقین نہیں رکھتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے وجود امام. ہم اس نعمت کو کیوں درک نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ نعمتیں بغیر، کیونکہ یہ ہمیں نعمتیں سلسلہ وار بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی چلی جاتی ہیں. سورج اپنی روشنی لاتا ہے، زمین اپنی کھیتیاں اگاتی ہے، بارشیں برستی ہیں، باغات کھیتیاں آباد ہوتی ہیں، نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لہٰذا ہماری توجہ اس اصل نعمت کی طرف نہیں جاتی ہے جس کے وجود کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. اس کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. کب جاتی ہے؟ جب ہم کسی چھوٹی سی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ہمیں اپنی طلب حاصل نہیں ہوتی. اس اعتبار سے وجود ولی خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اس کے وجود کے صدقے میں باقی تمام نعمات حاصل ہوتی ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ولی جو اس کی عظیم ترین شریف ترین نعمت ہے، تمام نعمتوں کی زینت اور سردار نعمت ہے، اس کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.